پیپلز پارٹی ایک بار پھر ناراض ایم کیو ایم کو منانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اس بار ملک کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اس بات پر یکسو نظر آ رہی ہیں کہ اختلافات اپنی جگہ مگر عدم استحکام نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دونوں جماعتوں کے ماضی کے تعلقات پر نظر ڈال رہے ہیں سبحات علی خان اپنی رپورٹ۔ ویسے تو دونوں جماعتوں میں روٹھنے اور منانے کا سلسلہ نیا نہیں، مگر اس بار ایم کیو ایم کے تیور کچھ اور تھے اور ناراضگی کی وجہ بنا آزاد کشمیر کی 2 نشستوں پر انتخابات کا ملتوی کیا جانا۔ اختلافات اتنے شدید تھے کہ متحدہ نے حکومت پر سنگین الزام لگاتے ہوئے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ حکومت سے علیحدگی کوئی مرحلہ وار بھی نہیں ہے، جہاں ہم وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے علیحدہ ہو رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ حکومت سے علیحدگی کے اعلان کے بعد ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو کرپٹ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ حکومت میں صرف جمہوریت کی مضبوطی کے لیے تھے، مگر ان کے خلوص کو کمزوری سمجھا گیا۔ متحدہ کی جانب سے حکومت سے علیحدگی کے اعلان کے بعد ایم کیو ایم کے وزراء نے اپنے استعفے بھی پیش کر دیے، جو منظور نہ کیے گئے۔ دوسری جانب سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کمشنری نظام بحال کرنے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں لگائی۔ ایم کیو ایم کے شدید احتجاج کے دوران کمشنری نظام کا بل سندھ اسمبلی سے منظور کرا لیا گیا اور راتوں رات قائم مقام گورنر نثار کھوڑو نے اس پر دستخط بھی کر دیے۔ جمہوریت کا نام لینے والوں نے جنرل ضیاء جیسے آمر کا انتہائی فرسودہ لوکل باڈیز کا آرڈیننس انٹروڈیوس کر کے یہ سمجھائے کہ کیا وہ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں۔ جائیں اور جا کے گڑی خدا بخش میں پوچھیں کہ جنرل ضیاء کا قانون منظور ہے یا نہیں ہے۔ جرائم پیشہ عناصر نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور شہر میں قتل و غارت گری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اتحادی جماعت اے این پی کے سربراہ شاہی سید نے کمشنری نظام کی بحالی کی خوشی میں عشائیہ دیا، جس میں اس وقت کے صوبائی وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا نے وہ کچھ کہہ دیا جس کے نتائج کا شاید ان کو خود بھی اندازہ نہ تھا۔ جتنے بھی ان کے منسٹران ہیں جو آج بڑی بڑی باتیں کہ وال چاکنگ پڑھو اور یہ ہم الگ صوبہ بنائیں گے، کسی کے باپ میں ہمت نہیں۔ یہ صوبہ اس وقت تھا جب تم لوگ بھوکے ننگے آئے تھے اور اس صوبہ والوں نے تم کو پناہ دی تھی۔ سخت احتجاج کے بعد ذوالفقار مرزا کو اپنے بیان پر معافی مانگنی پڑی۔ صدر زرداری نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ذوالفقار مرزا کو اسلام آباد طلب کیا اور ایک بار پھر ایم کیو ایم سے تعلقات بہتر کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر انتخابات میں دونوں نشستوں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ایم کیو ایم کے حق میں دستبردار کرا لیے گئے۔ اس طرح ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان قربت کے نئے دور کا آغاز بھی ہو گیا۔ کچھ ہی روز بعد گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال لیں۔ 2 روز قبل ہونے والے افطار عشائیے میں دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ معاملات طے پا گئے، یہاں تک کہ ذوالفقار مرزا نے بھی ایم کیو ایم کے ساتھ چلنے کی بات کر دی۔ اسپیشلی کراچی والے بھائیوں کو اور خاص طور پہ پورے سندھ کے بھائیوں کو، اور یہ امن اور تحمل اور صبر کا مہینہ ہے۔ اس میں روزے کا کانسیپٹ ہی ہے کہ آدمی چھوٹے میں گزارا کرے، تھوڑے میں گزارا کرے۔ اگلے چند گھنٹوں میں گورنر سندھ اور بابا روان کے درمیان اہم ملاقات ہوئی اور رات گئے کراچی اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم کی خواہش کے مطابق بلدیاتی نظام دوبارہ رائج کر دیا گیا۔ یوں کمشنری نظام 1 ماہ بھی نہ چل سکا۔ 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونے والے اختلافات کا فائدہ جرائم پیشہ افراد نے اٹھایا۔ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق صرف جولائی میں 300 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے، جس کے بعد کراچی کے چند علاقوں میں آپریشن کی تیاری بھی کی جا رہی ہے۔